السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأفضل بريته وخاتم رسله حبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واللعنة الأبدية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من أول ظلمهم إلى يوم الدين، أما بعد، فمن كلام خالق السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسد الله الغالب: أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وبنظم امورکم واصلاح ذات بینکم۔ سپدنو تمام مؤمن مومنات، حاضرین و غائبین، مری نفس خسدگین شاملیت دن ہر ایک گاما چک چک پلا تقوی اور پرہیزگاری طرف لدعوت منت خداون نتنگ عملہ تقوی خدای سہمزاد کو بھی حکم کنی کا عمل بھی آیت بھی، اوامر نواہیوں کا عمل بھی آیت بھی، پروردگار توفیق سے ذلس یا اللہ۔ منکرات کنی سے جانا دور دور کی خدایا یا توفیق من یا رحم الراحمین۔ اور سسے برینو نظام و نظم و نسق ندر سے زندگی بھی آیت بھی، اور چک پہ درمیانیت کے اختلافات کن دور بھی آیت بھی، پروردگار توفیق سے ذلس یا اللہ۔ دہنتی چیزی سے لیکن تاکید بسنہ کسال جنسد کی تھی کہ دونوں بہت چیزی پر راضی اللہ، لیکن ہم چیزی پولا راضی، اور لیکن اتنا ہوں چیز من چاہرے دوں چیز وجہ سیکھا راضی نت۔ نکاح بارینو اتی رضایت کو شرطین، اتی رضایت نت پا بھی نکاح کو یہاں چی لزر ویت کو شرعن جائز میں، ہاں دے وقت میں جائز ان کھم نسکا یوگ علاوہ یہاں چاہ باسون جائز و تیار میں خطان چی چک پہ کف سے ان، اور اتبی ذکریت یا
چی یہاں مسائل چی وجہ سیتا بہت ہے پھول اسکیور بخوان میں بہت شی نچا پروان میں پھول اسکیور بولا تیار مل لزن ہے وقت تو بینیو مصلحت کو یو بھی مل پر مل لزن سارے دا وقت با اتی رضایت کو ساقت گر دونوں بہت راضی سن سے نکاح دیکھنے دا واہ جائز انتامت آتی تامی اعتراضات ان قابل دکتو قبول دکتو مثلا جو آوارای چرسی کی لچو خوب غلط نسکلی خوب سوی بہت بھی زندگی پر مصلحت مل لجسنارے دی ترقیح دے بہت لکھوئی سندر پتوں سے کوئی گوری متوں سے یا کوئی جائداتوں سے دکتوں سے سنارے دے وقت کو بینو اتی رضایت تو ضروری ہے دے وقت اتی رضایت مت پر نکاح کو صحیح میں یہ مسئلہ چکو جو بجک بنو عید غدیر استحلہ اتوار جالا روز غدیر روز ولایت خدا سحمزات کو اسی کھری ولایت کو کھری حکومت کو کھری تحت قدرت کو دو کھری خاص بندوں خدا سحمزات کو اسی شجدہ بد ولایت کو شجدہ بسے دنیا کامیوں کا حکومت حاکم قرار تنگت کھوئیں بری نوکھون لا کھون زندگی اچھی بسے بین زندگی بیت کی طریقوں من میت بھی طریق زندگی کو انتن میت بھی دن آر حاکم کی خدای سحمزات کو اسی معین بد دے معین بس بیت بھی یقلا غدیر ذرا چنانچہ ہر انبیاء اللہ ولایت من کیوں سے آخری ولایت کو رسول اکرم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اکرم کی خلا خدای سحمزات کو سی ولایت تامہ خدای سحمزات کو سی کل اختیار کامہ اولاد تصرف حکومت کو انسان لا انسانی کھرے نفس کو پتسکیت پیغمبر اکرم کی خلا دے اختیار کو منس روز غدیر پیغمبر اکرم کی خلا حکم الہی کا دی ولایت کو اب یہ زندگی آخری مرحلوں لدھن سے تا قیامت خنی من کو دی ولایت دی حکومت کو شلتے بھی آئے کلا میو معین بیس چنانچہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب فی اخبو معین بیس کو اتجاق کو غدیر خوب غدیر اتجاق کو انہوں مولا امیر المؤمنین فی اخبو دے ولایت کو پیغمبر فی اخو ذکری یوک کو بنتی ولایت کو دی حکومت کو دی وسائیت کو دی خلافت کو بظاہر عدالت ہوں تو پیغمبر یوک بن پیغمبر خلیفہ اندر ہوئی تو اصلی نو خدای سحمزات کو بھی طرف سے معین سو ہوئی بھی خلیفہ خدای سحمزات کو طرف سے معین بس بھی وسیع رسول ولی اللہ خدای سحمزات کو بھی ولی خدای سحمزات کو حکومتی چیز یوں سپریم لیڈر کو امیر المؤمنین فی اخو معین بس دیجا قولا غدیر خمز دیجا قولا پیغمبر فی اخو اگرچہ مختلف مقامات مختلف جوان کا امیر المؤمنین فی اخو کری جب کو بین خلیفہ ان وسیع ان ولی ان ضرب اشارات ان بست لیکن دنار اعلان چی بس پمت پکی دے اعلان کو پوری دنیای ہر گوشہ کنار تو گاؤنین دھن چپایت کوئی تھی دے اعلان کو غدیر خونی دے مقام کو دکھا پیغمبر اکرم کی خودی ولایت اعلان بس دے اعلان کو دیائے کل اگرچہ پیغمبر کی خل مختلف خطرات کن مختلف ہوں گا میں یتپا نہ دے پیغمبر کی خودی اعلان کو مابیا یتپا درنگ آخری حجت الوداعی دے ایام کو نینو پیغمبر فقولا دی اعلان کو سو خدای سحمزادی طرف سے خدا جبرائیل امین وحی الہی پر نشاس آخر کار پہ پیغمبر فقو دی اعلان کو بیعت کلا شاید مصلحت مشیسہ دو پیغمبر اکرم فقو خانہ مزین خدای سحمزاد کو طرف سے دنار انداز چیکت قرآنی ابتدائی قرآنی نے انتہائی قرآن تکیانا نفتح جنت با جدی چی حصہ خدای سحمزاد کو اسی دی اندازی پیغمبر اکرم فقو خطاب بسپمت دی اندازی کبھی
ہر جگہ کے انتہائی خدای رحمت میں سے کھری حبیب کھری محبوب دی ترقی کا خطاب میں لکھوں سے، لیکن گرنگ دی مقام پر کچی کا سر تو یا ایوہ الرسول، اے میرے پیغام رسان شخص، نی پیغام تھن چکھن، نی پیغام کن عوام نے تھن چکھن دے رنگی انداز یہ خطاب ہے خدا اکسام یا ایوہ الرسول، لے پیغام رسان، بلغ ما انزل الیکا، وہ چیز پہنچا جو میں نے تجھے بتا دیا ہے، یہ چیز کو جو ناسی یالت ہن چوفائی پہ یہ چیز کو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر یہ پیغام نہیں پہنچایا، یہاں کل لوزنا خدای صحمزات کبھی گنا اندازی پیغمبر بھی اپنے خطاب بسمت کسل بھی مجھے پیغام کو تھن مچو نا ہما بلغت الرسالتا، جو 23 سال یعنی سے بس پہ اتنی تمام زحمت کن گا میں چک سمجھ اس پر نسخ سے کوئی کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ 23 سال کی تمام زحمتیں، خاندان سے الگ ہونا، خاندان کے ساتھ جنگ، رشتہ داروں کو قتل، اپنے علاقے سے اپنے شہر سے ملک علاقہ بدل ہونا، ہجرت کرنا، یہ جو تمام زحمتیں آپ نے اٹھائی ہے، ان تمام زحمتوں کوئی اس کی کوئی قدر نہیں جب تک جو اعلان آپ کے لئے کہا گیا، جو پیغام دیا گیا اس کا اگر اعلان نہ ہو۔ فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کو انجام نہیں دی۔ جنار تحدید چیخا ابلاغ رسالت پہ سو خدا صاحب کی طرف سے یہ حکم کو پیغمبر فی اقو غدیر خمی اب دورول احتمام کو چی حالت کو نہیں بسک وہ انشاءاللہ اس اہل غدیر کا علماء کو نسی تعالی بیان دے جس کی تفسیر وضع حکم گا جسے پیغام تا جہاں جہاں مسلمان ہے تمام مسلمان کن گمل پیغام تا اس کی پیغمبر فی اقو حج شاہ سنیت کل حج لدم سنو اوزر کیوں اس وقت کی اتنی کم آبادی کے وقت میں 1,24,000 سے زیادہ لوگوں بڑی اجتماع ہوئے تھے حج کو حجت الوداع دے اجتماع پہ نو حج ختم سوں پیغمبر بھی آپ تقسیم سے دی پیغام کو غدیر قوم مقام پہ تھن من جو پہلے نکل چکے ہیں ان سب کو واپس پلٹایا، جو پیچھے رہ چکے ان سب کو بلایا غدیر قوم کے مقام پر۔ دن نکھوں سے پیغمبر حقو سے دن آر عجیب انداز چیخا پوری حقو سے خطاب چی بیس دن آر عجیب پہلو چیخوں کی تاکہ قیامت تھونی میں کو یہ حالت یہ سین کسی کے ذہن سے نہ نکلے۔ دن آر سین چیخ چوس دن آر تاریخ چیخ چوس دے تاریخ کو بھی دن آر انداز چیخ پیغمبر حقو سے غدیر اعلان بس علی ولایت اعلان دو بس دے اعلان دو بس پیغمبر بھی اپنے دے تحدید کو سن فما بلغت رسالت یہاں سے دے رسالت انجام تا بھی میں اگر بھی بس بھی میں لجس میں بس گزشتہ دے واللہ یعصمک من الناس اگر یہ رسمین پینو چی خطرات احساس خطر یو لجشتہ دے یہ خالق کو یہ خدا کو اسے آپ کو بچائیں گے، وہ خالق آپ کو بچا کر رکھیں گے ان حاسدین سے، ان منافقین سے، ان کافرین سے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں، آپ اپنا اعلان وہ اعلان کر لے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، خداون منکرین لجوج جو سرکش لوگوں سے سرکش لوگ ہیں، جو کافر ہے، جو منکرین ہے، ان کو کبھی ہدایت نہیں کریں گے۔ غدیر دے جاکو لہذا ولایت دے جاکو انشاءاللہ تحلات وارجا لئی گاملا قبل از یقنی ستونی تن گاملا حدیع تبریک و تحنیت پیش بیت تمام عالم اسلام لحدیع تبریک و تحنیت پیش بیت خصوصاً مولا امام الزمانی فقہ خدمت انہوں حدیع تبریک پیش بیت اور تمام مراجع عظام گامی خدمت انہوں تبریک و تحنیت پیش بیت کسر بھی مولا امام علی النقیل حق گندگ ہو مولائی ولادت جک دے مولائی ولادت مناسبت اسی گنگا عمل حدیع تبریک پیش بیت یہ مولا پہ کسر بھی انما الاعیاد للشیعہ شیعوں میں فریقید ثانیت زبن عید الجیر الفطر روز عید فطر
ماہ رمضان روزہ دب سنا عید فطر والاضحیٰ بندے خرچہ خوار گلے اونس عید قربان دیو ان خدای چاہ شیعوں فریت پہ عید کو نشان چپو والغدیر شیعوں عید کو نشان چپو چین عید غدیر ان والجمعہ درین دی جب کو سا شیعوں فریت عید ان جرین دی جب کو زمیوں سے صارفہ گنچس کونے غسل بیسے چک پولا چیزیں جو نماز جمعین و شرکت نہ سے ایک دوسرے کے لئے تبریک و تہنیت پیش بھی آتی جب یہ عید قربانی جب کو جو سا جمعی جب کو سکی تھی کسل بھی ہوتا عید غدیر بارین ہو حضرت زہرا سے خرید احتجاج کو بھی ہو مسجد ان شخص نہ خود پہ خود بس پہ بے احتجاج جملوں بھی شینا جملہ کی گئی ختم اللہ رضبت ما جعل اللہ بعد غدیر خم من حجت ولا عذر حضرت زہرا خود احتجاج پہ نو ابو بکر درباری نو مسجد نبی نو دے درباری نو زہرا شخص نو دے احتجاج پہ نو زہرا سے کسل بھی مت خدای رحمت ذات کو بھی سی غدیر خوم یوب کو بھی نہیں کھٹی بھری یہ قسم عذر چی اخوامت یہ قسم عذر چی اخوامت کی کتان سے عذر پیش پیت کی پیغمبری فی اخوہ سے کھری یوب پہ خلیفت آئین بس پہ نجر بیت پی کھری یوب پہ وسیط آئین بس پہ نجر بیت پی کھری یوب پہ ولیت آئین بس پہ نجر پی چوسا عذر یا اخوامت روز غدیر خوم یغلا پیغنی بواسی بے جغلا علی ولایت کو اعلان بسن یہ قسم چانسا عذری اخوان زہرائی فی اخوزی مسجد نبی و حضرت ابو بکر درباری نو دی کسل بنیس عید غدیر کی تمام سے زہرا سے تاکید ملت لیکن یہاں نالا سے ضروری ان غدیر کو بہتر سے بہتر جو غدیری اصلی حق چیون لگن دو مطالعہ ادا بیا گوش پھر نہ کہ یہاں نہ جلسے چیز بیا یہاں نہ قاصد سمجھرہ تبرک چیز یہاں نہ سے اصل مقصد غدیر کو یہاں نہ لوگ مجھن ہوا گو سکتے مقصد غدیر امام باقر علیہ السلام کی کوئی دانہ روایت پر امام صادق سے امام باقر رشیدان روایت میں کسل بھی ہوں غدیر چین غدیر گے جگ پوئی غدیر دینار جگ چکے ان ابلیس عدو اللہ خدای دشمن ابلیس ان اربع رنات وہ اس کے لئے 4 فریاد ہے خود دفعہ یہ فریاد بس گوئے کا صبر اس کو گوئے خلاص ابلیس ذلیل ہوا رسوا ہوا ابلیس اس کے 4 جگہ پہ وہ رسوا ہوا وہ ذلیل و خوار ہوا فرماتا ہے ان میں سے سب سے پہلا وہ دن ہے یوم لعنا جس دن خدای رحمت ذات کو اسی کھوتا لعنتا سے اس کو رجیم قرار دیا جب سے آدم نے سجدہ بیا پیچھے انکار بس جالا خود دے جالا گوئے کہ سب ان کو فریاد بس خوزس نہ رسوا سونزے رہنا کو فریاد بس چک نیسرے سکھا یوم احبتا الالعز اس کو آسمان سے ذلیل بسرک اس کو زمین کے اوپر چھوڑ دیا زمین کو فرستا پہلے وہ آسمان پر تھا فرشتوں میں یم بیوت پا وہاں سے جب ذلیل بس نکھو رجیم قرار تا سے نکھو زمین کے فرستا پھر جالو کو خود گوئے کا سب نیس سمیرے سکھا یوم بعث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپوچو امام صادق کا سلمی ہوتا امام باقری کا سلمی ہوتا ہے اپوچو جب مبعوث بر رسالت بس پی یغلا کو کھری گوئے کا سبس کہ نہ درنگ نہ رسواسوں نہ درنگ نہ کسوں یوں ہار گیا دینار پیغمبر چیچی خدای رحمت کو اسی مبعوث بس کی من دنگل ہدایت بس نا ان کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے دینار پیغمبر چیچ مبعوث بس جرنا من ہدایت دیکھیں جی مبعوث کو فریاد بس ان کو ایک حساب اور آخری چین وہ یوم الغدیر جیر رسی کو فریاد بس کو
کہ خود حدیت پکی پیغمبری فی خودی دنیا کن شخصت مجھے آزادی ملیں گے نہ والا ڈریک ہوگا میں بگذر نہ خود حدیت پا لیکن روز غدیر جالا پیغمبر اکرم فی خود امیر المؤمنین کھری جانشین ولی خدا قرارتا ہے فی جالا کوئی ہم کو ایک صبر نہ کھولا فریاد بیاسوں لیکن ہم نے شکریہ وانگی غدیر یقبو ابلیس فریاد بس پی یقبو وہ اس دن ابلیس رویا ہے کیوں رویا ابلیس کس لئے رویا کیوں روتا ہے وہ اس لیے روتا ہے کہ لوگ مؤمن ہو جاؤ لوگ توحید کی طرف آیا لوگ رسالت کی طرف آنے کی وجہ سے لوگ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ابلیس اس سے فریاد کرتا ہے لہذا ہم دیکھیں کہ ہم کیا ابلیس کو غدیر کے دن رلانے میں ہم مددگار ہیں یا نہیں ہماری عید ہماری غدیر کیا ابلیس کو ہم سے دور کرتا ہے یا نہیں ہماری کردار ہماری گفتار ہماری اٹھنا بیٹھنا کیا ابلیس سے ہم دور ہو رہا ہے یا ابلیس سے ہم زیادہ سے زیادہ قریب ہو رہا ہے اس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم غدیر کے دن غدیر جالا یعنی نہ کوشش بھی آگوش کی ابلیس لگ مچک پا اور چنجو امام زمانی فق کو تھک پا امام زمان راضی کو آئیتی دل اسکن کو آئیتی پروردگار غیلہ غدیر جالا یعنی نصیب بسی رحم الراحمین واحسن الحدیث قول اللہ عز وجل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد صدق الله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اسد اللہ الغالب وسیدتنا فاطمة الزہراء سیدت نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنت اجمعین وعلى علی بن الحسین زین العابدین وعلى محمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي الجواد وعلى علي بن محمد النقي الهادي وعلى الحسن بن علي الزكي العسكري وعلى الحجة القائم المنتظر المهدي صلواتك وسلم اللهم صل الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء وبه يملأ الله أرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قال الحكيم في كتابه الكريم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہمیں لوگوں کی جو پیغام لوگ کیا کہتا ہے وہ ہمیں سنا رہا ہے کیا فرما رہا ہے وما لکم کیا ہوا ہے تم لوگوں کو تمہیں کیا ہوا ہے کیوں سوئے ہوئے ہیں کیوں غافل ہے کیوں سوچتے نہیں فکر کیوں نہیں کرتے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کیوں خدا کے راستے میں اٹھ کہ کیوں دشمنان الہی
دشمن خدا دشمن رسول ظالم لوگوں سے کیوں تم مقابلے کے لیے کیوں نہیں کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ والمستضعفین جو کمزور لوگ ہیں ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کیوں تم لوگ غافل ہیں، کیوں کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ والمستضعفین من الرجال مردوں میں سے، والنساء خواتین میں سے جو کمزور لوگ ہیں، والولدان جو بچے ہیں اولاد ہیں، ان کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں رب العزت ببنگ دہل ہم سے ارشاد فرما رہا ہے کیوں نہیں ہوتے تم لوگ؟ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں ان لوگوں کے اوپر ظلم تم دیکھ رہے ہو؟ کیوں تم لوگ ان کے لیے کیوں آواز بلند نہیں کرتے؟ کیوں ان کی حمایت نہیں کرتے؟ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کیوں خاموش ہے؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں ان مظلوموں کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ اور جو لوگ ان کی حمایت کرتے ان کے لیے حمایت کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون، وہ فلسطین کے وہ مظلومین، وہ لبنان کے وہ مظلومین، وہ یمن کے وہ مظلومین، وہ سب کے سب فریاد کر رہا ہے، وہ سارے سب کے سب فریاد کر رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی جو بھی مظلوم ہے وہ سب فریاد کر رہا ہے، ان کی آواز کے اوپر کیوں کان نہیں لگاتے؟ کیوں کان نہیں دھرتے؟ خود ہمارے جی بی میں جو کچھ ظلم ہمارے ساتھ حکومت کر رہا ہے اس کے اوپر کیوں کان نہیں دھرتے؟ کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں بیدار نہیں ہوتے؟ الذین یقولون، وہ لوگ پکار رہا ہے رب العزت سے، وہ دعا کر رہا ہے ربنا پروردگارا، خدایا، خدا سے مناجات کر رہا، اخرج من هذه القریۃ، پروردگار اس جگہ سے، اس مقام سے، اس شہر سے، اس محلے سے ہمیں نکال لو یہاں سے، جہاں پر اس قسم کے ظلم و بربریت، قتل و غارت گری جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں یہاں سے نکالو، اور ان ظالموں کے ہاتھ سے ہمیں چھڑاؤ۔ وہ آواز بلند کر رہا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے۔ آپ ذرا سنو سوشل میڈیا پر وہ جو مظلومین فلسطین، کیا کچھ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے کیا فریاد کر رہا ہے، خواتین کیا کیا فریاد کر رہا ہے، ہم سن نہیں سکتے وہ لوگ جو کچھ بول رہا ہے، ہم سن نہیں سکتے۔ آج انہی کے اوپر جو ظلم و بربریت ہونے کے وجہ سے، مسلمان سب خاموش ہونے کے وجہ سے، وہ ظالم اتنے جری ہوئے، ان کے خلاف کوئی آواز بلند کرنے والا نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ غاصب حکومت، آج یہ ظالم حکومت، اور اس کے لیے مدد کرنے والے، اسرائیل کے لیے مدد کرنے والے وہ امریکہ، یہ دونوں اور دیگر یورپی ممالک، یہ سارے مل کر آج ایران جو ایک واحد ملک ہے جو ان مظلومین کے آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ان مستضعفین جو مرد عورت بچوں کے حمایت کے لیے آواز بلند کرنے والے اس ملک پر حملہ آور ہے۔ دنیا پھر بھی خاموش ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، لعنت ہے تمہاری ایسی مذمتوں کے اوپر۔ خمینی ابو شکن نے کیا فرمایا تھا؟ وہ مسلمانوں کے لیے یہ کہا تھا میری انقلاب ایران کے لیے نہیں ہے، یہ مکتب تشیع کے لیے نہیں ہے، میری انقلاب امت اسلامی کے لیے ہے، امت اسلامی کے لیے ہے۔ میں امت اسلامی کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، میں امت اسلامی کو ایک ہی پرچم تلے لانے کے، میری انقلاب یہ ایسے انقلاب ہے۔ میں امت اسلامی کو اکٹھے دینا چاہتا ہوں، میں امت اسلامی کے درمیان بارڈر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خمینی ابو چکن کی یہ آواز تھی، اس کی یہ فریاد تھی، لیکن دنیا استعمار نے تمام مسلمان حکومتوں کو اپنی اس استعمار میں لا کر خمینی کو یکا و تنہا رکھا، خمینی کو یکا و تنہا رکھا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ خمینی اپنی اس مشن میں کامیاب نہ ہو جائے،
اگر یہ خمینی اپنی مشن میں کامیاب ہو گیا تو پھر ہماری کوئی اوقات باقی نہیں رہے گی، ہم سب کے سب رسوا ہو جائیں گے۔ لہذا دنیا میں اس حد تک صہیونزم، امریکی جو ان کے جو فکر ہے، انہوں نے جو کام کر کے ایران کو تنہا رکھا، ایران کو تنہائی کی طرف لے کے گیا تاکہ ایران کہیں مسلمانوں کے اندر وہ لوگ ان کی نفوذ نہ ہو جائے۔ اس طرح کر کر کے آخر کار وہ اتنی جری ہو گئے مسلمان سب کے سب، ان یہودی، ان صہیونزم، ان کے چکر میں، ان کے چال میں آ کر آج وہ سب ان کے ساتھ متحد ہے، اور ایران کو جو دعوی اتحاد کر رہا ہے، مسلمانوں کو اکٹھے ہونے کی دعویٰ کر رہا ہے، ان کو تنہا چھوڑ کر آج اس حد تک جری ہو کے ایران کے اوپر حملہ آور ہوا۔ ان کے بہت سارے جرنلز، بہت سارے بچے شہری آبادی کے اوپر، خواتین، بچے، وہ سب کے سب شہید ہوئے۔ ہم اس چیز کے انشاءاللہ اسرائیل کا یہ آخری حملہ ہوگا انشاءاللہ۔ رہبر معظم نے جو آج سے چند سال پہلے فرمایا تھا، انشاءاللہ اسرائیل آخری ہچکچاہٹ میں ہے، انشاءاللہ 20-25 سال کے اندر اسرائیل نابود ہوں گے، انشاءاللہ ایران اس کو نابود کریں گے، ایران اس کو نابود کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اسرائیل کے آخری حملہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا جواب رہبر نے فرمایا ہم انشاءاللہ دندان شکن جواب دیں گے، اور جو اس کے ہمکار ہیں ان کے لیے بھی جواب دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپیل کرتے ہیں ملک عزیز پاکستان کے ریاستی اداروں سے، حکومت پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اے مسلمان جو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر بنے ہوئے ملک عزیز پاکستان کے حکمرانوں، اے ملک عزیز پاکستان کے ریاستی اداروں، آؤ آج جا کے ایران کے ساتھ ملو، وَإِلَّا آج ایران پر حملہ ہوا، کل تم بھی نہیں بچیں گے، کل تم بھی نہیں بچیں گے، تم بھی چھوڑیں گے نہیں۔ جس کا ایک اشارہ پرسوں انڈیا میں آ کر انہوں نے جو کچھ کیا، جو کچھ حملہ کیا، سب اب تمہیں پتہ چلا ہے، اس میں باقاعدہ اس میں اسرائیل شامل تھے جو پاکستان کے اوپر حملے پر۔ ہم آج ریاستی اداروں سے کہتے ہیں جاؤ جا کے ایران سے متحد ہو جاؤ، آؤ مسلمان سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے اس یہودی، اس ناسور کو، اس دنیا کے صفحۂ ہستی سے اس ناسور کو ختم کرو۔ ہماری یہ التجا ہے، ہماری یہ مطالبہ ہے انشاءاللہ۔ یہ غیرت مند قوم ہے ایران، یہ باغیرت قوم ہے، وہ لوگ جانتا ہے کہ اور خدا کے اوپر مکمل ان کا توکل ہے، انشاءاللہ امام زمان ان کی مدد کریں گے، انشاءاللہ مدد کر کے اسرائیل کو نابود کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ان شہیدوں کے حق میں دعا گو ہے انشاءاللہ۔ یہ شہید شہداء کربلا کے ساتھ پروردگارہ محشور فرما، جو زخمی ہے پروردگارہ بحق بیمار کربلا اس زخمیوں کو جلد شفا عنایت فرما۔ اور کچھ اور بھی مطالبات ہے، جو کچھ ہمارے یہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہمارے درمیان میں جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں، یہ کھیل نہیں ہے، ہمارے یہاں پر جنگ ہوتا ہے، یہ کھیل نہیں ہوتا ہے۔ کھیل میں تو ہے ایک نے جیتنا ہے، ایک نہ ہارنا ہے، جو ہار گیا جیتنے والے کے اوپر حملہ کرنا، یہ کون سے کھیل ہے؟ یہ جنگ ہے۔ لہٰذا ہماری مطالبہ آئندہ ایسے کھیلوں کے اوپر ہی پابندی لگنا چاہیے۔ گاڑیاں رکانے کے لیے، گاڑیوں کے لیے پارکنگ نہیں ہے، اس گراؤنڈ کو پارکنگ بناؤ تاکہ شہر کے اندر جو رش ہے اس کو وہ ذرا کم ہو جائے، یہ بہتر ہے۔ اور مفادات، ہم یہ کیا غدیر ہمیں مفادات کی جنگ لڑنے کے لیے کہا ہے؟ غدیر اخوت اور بھائی چارگی کی ہے۔ ہم اپنے مفادات کے مختصر سی زمین کے لیے ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنا، ہسپتال میں جا کر ان مریضوں کو پریشانی کرنا، ہم ان چیز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو ایسے حرکتیں کرتا ہے۔ تمہارے لیے یہاں پر قانون ہے، قانون میں کیوں نہیں جاتے؟ شریعہ ہمارے الحمدللہ علماء موجود ہے، ان علماء سے کیوں رجوع نہیں کرتے؟ ہر ایک اپنی طاقت کو اظہار کرنا چاہتا ہے، طاقت کی اظہار یہی ہوں گے۔ ہم اس دفعہ چھوڑ دیا، لیکن آئندہ اگر ہمارے ہاتھ میں آ گیا تو بخدا ہم تمہارے گردن شکن، کبھی تم سر نہ اٹھانے والے جرمانے لگا کے ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر تمہاری جس چیز کے لیے تم لڑیں گے اس کے تگنا ہم تمہارے اوپر ہم جرمانہ لگائیں گے۔
یہ اس دفعہ ہم نے چھوڑ دیا تم لوگوں کو، رحم کیا ہے، آئندہ اگر ایسے حرکتیں کریں گے ہم کسی کو بخشیں گے نہیں، اور ہم نام لے کے ان کے ہم مذمت کریں گے۔ پھر یہ ایک ہے واڑی پروجیکٹ، اور یہ کیا ہے جی شاور خان پروجیکٹ، یہ ان سب کے اوپر ہمیشہ تعطل کے شکار ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، مطالبہ یہی کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹ کو کیوں ہم بلتستان والوں کے ساتھ ظلم کیوں کر رہا ہے، کیوں ظلم کرتے ہو ہمارے ساتھ، یہ دگلا پالسی کیوں ہے، اور یہاں تک کہ ٹینڈر ہونے کے بعد پھر اس کو التوا کے شکار کرنا، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ہم بار بار کر رہے ہیں، ہم اس کے اوپر احتجاج شروع ہوا ہے، انشاءاللہ بھرپور احتجاج بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ پھر اس صورت میں ہم انشاءاللہ جب تک ہماری مطالبات منظور نہیں ہوں گے ہم اس وقت ہم احتجاج سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور جو اس وقت کیا ہے جو گرفتاریاں کیے ہوئے ہیں، ہم نے کئی بار کہا کہ جو گرفتار کیے ہیں لوگ اپنی احتجاج کرتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے والے سب کو تم لوگ گلا گھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ انتہائی ظلم ہے، ان کو آزاد کرنا چاہیے۔ جتنا تم گرفتار کریں گے اتنا آواز زیادہ بلند ہوں گے۔ تم منہ پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کریں گے، آواز دبانے کی کوشش ہے، آواز زیادہ سے زیادہ تیز اور زیادہ سے زیادہ شور مچیں گے پھر اس صورت میں۔ لہذا ہماری مطالبہ ہے کہ ان جو گرفتار شدہ افراد کو جلد از جلد رہا کیا جائے، اور جو ٹیچر حضرات جو احتجاج کر رہا ہے، ہم حکومت سے ہماری مطالبہ ہے ان کے مسائل کو حل کریں۔ کیوں سکولوں کو بند رکھتے ہیں؟ ٹیچر اپنی جب حقوق نہیں ملتا تو وہ لوگ مجبور ہے احتجاج کرو یا سکول کو چراؤ، احتجاج کریں تو سکول خود بخود بند ہونا ہے۔ لہٰذا ہماری مطالبہ ہے ان کے احتجاج کو جلد حل کر کے ان کے مطالبے کو منظور کیا جائے۔ محرم الحرام کا ایام اب نزدیک آ رہا ہے، مبلغین اگر رجوع کرنا چاہتے تو ہمارے انشاءاللہ ہمارے شیخ زاہد حسین زاہدی صاحب، یہ انشاءاللہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ ان سے رجوع کریں انشاءاللہ۔ جن کے لیے جو تقاضا ہے، جن کے لیے علماء کی ضرورت ہو، وہ لوگ بھی شیخ زاہد حسین زاہدی صاحب سے رجوع کریں۔ جہاں پر علماء کی ضرورت ہو علماء بھی ان سے رجوع کریں انشاءاللہ، جہاں پر تقاضا ہو وہاں پر علماء انشاءاللہ مبلغ، بہترین مبلغ آپ لوگوں کو بھیجیں گے۔ اور خصوصاً یہ جو عیدگاہ کالونی میں تو کل رات انہوں نے مجھے بلا کے لے کے گیا، میں کیا ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ وہ لوگ مطالبات پورا ایک بہت بڑا ایک دفتر مجھے دیا ہے، ان کے لیے پانی کا مسئلہ، ان کے لیے راستے کا مسئلہ، ان کے لیے سکول نہیں ہے، کچھ اتنی بڑی آبادی 2,500 گرامے پر مشتمل آبادی میں ایک پرائمری سکول تک بھی نہیں ہے گورنمنٹ کا، ہائی سکول کالج کی تو بات ہی نہیں ہے، کالج تو پورے پاکستان میں ایک کالج کے علاوہ نہیں ہے، تو پھر وہ کہاں یہ لہٰذا ان کا مطالبہ بھی گورنمنٹ ان کے بھی اوپر بھی غور کرے۔ جو یہ عیدگاہ ایریا کے جو روڈ ہے اس کی جو ابتر حالت ہے اس کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے، اس روڈ کو بھی ہم اداروں سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان چیزات کو آپ لوگ غور کریں۔ یہ مطالبات ان کے ہیں، جو پانی نہیں ہے، یہاں تک کہ بچھائے ہوئے پیپ بھی چور اس کو بھی اکھاڑ کے لے کے گیا اور بیچ دیا ہے، کوئی ٹس سمجھ نہیں ہے کہ کم سے کم یہ کوئی حکومت ہے یا نہیں، کوئی ادارے ہیں یا نہیں، کوئی پوچھنے والے ہیں یا نہیں۔ پائپ بچھائے ہوئے پیپ بھی لوگ چوری کر کے لے کے جائیں پھر بھی۔ اچھا، جو ہم نے مخالفت کی تھی یہ جو بورنگ سسٹم کے اوپر، ابھی وہ لوگ کل رات کو مجھے فریاد کر رہے کہ بورنگ کے پانی 2 دن اگر وہ برتن میں رکھے تو برتن کو سوراخ کر دے تو پھر انسان کی کیا حالت ہوگی، پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے ہمارے بدن میں، اس کے اگر سوراخ ہو گیا تو پھر کیا کریں گے؟ ایسے پانی پی رہے ہیں ہم نے مخالفت کی تھی۔ یہ بورنگ کا پانی ہمارے لیے یہاں پر یہ بورنگ کا پانی ہمارے لیے مفید نہیں ہے، صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بورنگ کرنا ہے تو 300 فٹ سے نیچے چلے جائیں، وہ 150 فٹ پہ پانی نکل گیا، چھوڑ کے چلے گیا، پیسہ ہڑپ کر دیا۔ یہ اسلام۔ اور خصوصاً ہم یہاں آج ہمارے یہاں پر مہمانان بھی ہے جو افریقہ سے تشریف لائے، ہمارے یہاں پر علماء بھی موجود ہے، ہم ان کو بلتستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی یہاں پہ تشریف آوری دیگر ہمارے علماء حضرات، ہمارے دیگر پنجاب سے، سندھ سے،
دیگر کراچی سے وہاں سے تشریف لایا، ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے۔ خدا انشاءاللہ آپ لوگوں کے قدم جو یہاں پر رکھے ہیں، قدم میمنت ہم سمجھتے ہیں، آپ لوگوں کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید مبارک بھی ہم آپ سب کو کہتے ہیں۔ والسلام علیکم۔ وأحسن الحديث قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا